سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو شہ ارض و سما تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ سلامتی ہے، سلامتی ہے، سلامتی، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود درود لا محدود، محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، فخر موجودات، مقصود کائنات، رحمت للعالمین، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دین، تو سلطان بحر و بر، تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے بھی زیادہ معتبر، قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری ذرا نماز، روزہ تیری سپر۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبہ ہے کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، قرات کے اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ محمد سید الکونین واسطہ
محمد سید القولین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم مولاي صلی یہ ہاتھ کہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معبد، یہ نقش قدم بوسہ گائے رفرف و جبریل، اور نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تمثیل شب و روز کے ماہ و سال۔ اللہ اکبر۔ اور ملبوس کہن یوں شکن آلود کہ جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، یہ دوش پہ اللہ اکبر، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، یہ آنکھ میں ذو ہے کہ نمو صبح ازل کی، اور یہ ادائیں یہ کمال کمال در آفتاب۔ دائم آبادن رتبہ کیسا رب نے بخشا آپ کی نالین کو، عرش کی زینت بنایا آپ کی نالین کو، اپنے چہرے پر سجاتا آپ کے قدموں کی دھول، آئینہ دل کا بناتا، آئینہ دل کا بناتا آپ کی نالین کو، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی تھنک ہے، یہ شکر کے سجدے ہیں یا آیات کی تنزیل، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ آنکھ میں آنسو ہے یہ الہام کی رمجھم، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے۔ عزیزان من، خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو جشن ولادت سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس باسعادت موقع پر، اس پر رونق اور پر نور بزم میں کہ جس میں ولادت کا حال حوال اور پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اور پھر اختیارات کا وہ عروج ذکر ہوگا۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پیارے شفیق مہربان علماء کرام کو۔ سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں کہ سوالات کا آغاز بھی آپ سے کروں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے علامہ مظہر الحق قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمد کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو میں ایک خوبصورتی، ایک عمدگی پائی جاتی ہے اور بہت ہی اعتدال سے کام لیتے ہیں مفتی نوید عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پیاری آواز کہ جس نے ساتھ دیا آج کے اس پروگرام کو ابتدائی لمحات سے گزارتے ہوئے، اور اس نے یہ بتایا کہ محبت، الفت، مودت دراصل بیاں ہونے والی چیز ہے، اور اگر بیاں کرنے کا سلیقہ آتا ہو تو بہت ہی کمال ہو جاتا ہے۔ وسیم عباسی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا دن بہت ساری اہمیتوں کا حامل ہے، مگر اس سے قبل عرب کی جاہلیت دیکھنے والی تھی، اور فساد، برباد، یہ سارے معاملات اگر جوڑے جائیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان سب سے نجات کا ایک ہی راستہ تھا۔ اس ولادت کو معجزات کی صورت میں اگر دیکھا جائے، کیسر و کسرا سے لے کر عرب کے ماحول تک کیا تبدیلیاں آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم احسان قرار دیا، اور پھر اسی آیہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب کو، کار نبوت کی مختلف جہتوں کو بیان کرتے ہوئے اختتام پر تتمہ کے طور پر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور میلاد سے قبل یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ایک زمانہ طویل گزر چکا تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو گزرے ہوئے، تو لوگ پیغام توحید کو بھلا چکے تھے، نیکی کی خوشبو ختم ہو چکی تھی، انسانی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، شقاوت قلبی کی انتہا ہو چکی تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو اس معاشرے میں زندہ دے گور کر دیا جاتا تھا،
ان ظلمتوں، ان تاریکیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نور ظاہر فرمایا کہ اس نور نے آتے ہی تاریکیوں کو ضیابانیوں اللہ اکبر، اور تابانیوں سے اتنا فیضیاب کیا کہ ان کے آنے سے ہی اجالے پھیلنے لگے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود اپنے ولادت اور اپنے آغاز کا ذکر کیا تھا تو حدیث مبارکہ اس پر شاہد ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے بوقت ولادت دیکھا تھا، ان سے ایسا نور نکلا تھا کہ اس نور کی روشنی میں میری ماں نے مکہ سے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظلمت کدے میں اس قدر روشنی اور نورانیت عام ہو گئی تھی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی، ماشاءاللہ۔ آپ کی ولادت سے ہی۔ اور پھر ایک انقلاب جو برپا ہوا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ہی اس کا تسلسل جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو شقی القلب تھا، انتہا پسندی کا شکار تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جب انہوں نے سینے سے لگایا تو پھر اسی معاشرے کے لوگ رہبر و رہنما بن گئے، جی ظالم متقی بن گئے، بے ایمان ایماندار بن گئے، اللہ اکبر، جن کے ہاتھوں میں جبر کی تلواریں تھیں وہ سراپے مودت و شفقت اور رحمت بن گئے۔ ماشاءاللہ۔ اور شاعر نے کہا کہ رسول اکرم حبیب حق نے تمام باطل مٹا دیا ہے، آہا، دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا دیا ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا دیا ہے، وہ بھولے بھٹکے ہوئے مسافر تھے ان کو رستہ دکھا دیا ان کو رستہ دکھا دیا ہے۔ خوبصورت بات ہے، اور آج بھی وہ رستہ قائم و دائم ہے، چلنے والوں کا انتظار ہے۔ اگر چلنے والے یہ ارادہ کر لیں تو پھر یہ راستہ اپنی منزل تک جاتا ہے، اور منزل فلاح ہے، منزل فلاح اور فلاح کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، میں ایک مختصر توقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں آج سیرت کے حوالے سے خوبصورت پہلو کا اندازہ لگائیں گے اور اختیار سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کریں گے۔ آپ کا انتظار رہے گا۔ عزیزان من، خوش آمدید۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور بارہا اپنے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا کہ بہت سارے افراد ہیں جو غیر ملکی شخصیات کا بھی احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قابل ہیں، اور پھر ان کی خوشیوں میں بے رنگ خوشیوں میں بھی رنگ ڈالتے ہیں۔ ہم ہر بزم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو رنگ والی خوشی ہے، یہ تو دھنگ والی خوشی ہے، اور یہ تو تہذیب و اخلاق والی خوشی ہے۔ اس پہ معترض ہونا بنتا نہیں ہے، اور اگر آپ اس سے زیادہ بہتر انداز سے محبت اور مودت کا اظہار کر سکتے ہیں تو آئیے کیجئے، مگر اعتراض نہ کیجئے، لوگوں کے لیے راحت کا سامان بپا کیجئے۔ ہم یہاں پر اختیار سرکار سرور کائنات سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، سرکار کے اختیار میں یوں نظر آتا ہے کہ ساری کائنات ہے، مگر کہاں کہاں آپ نے کردار اور اختیار کو اعتدال انداز سے پیش کرتے ہوئے استعمال کیا اختیارات کا؟ کن کن جگہوں پہ معجزات دکھائیں، کہاں کہاں پہ اپنے جملوں سے یہ بتایا کہ ان کے بس میں کیا کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس ربانی بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول کی ہمارے ملک میں آج 11 تاریخ ہے، اور مغرب ہوتے ہی چند لمحوں بعد 12ویں کا آغاز ہو جائے گا، اور دنیا کے کئی ممالک میں آج 12 ربیع الاول ہے۔ ایک تو آپ کے چینل کے ذریعے میں عالم اسلام کو، بلکہ سب کو نبی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارک۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی آپ نے بات کی، تو سب سے بڑا معجزہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بزم امکام تشریف آوری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک لطیف بات کرنے لگا ہوں، اور میں پھر 2-4 باتیں مزید کرتا ہوں۔ بھی حضرت نے بھی کلام فرمایا، اور سبھی یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو چاروں طرف ظلمت اندھیرا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تب بھی ایک گھر ایسا تھا جہاں اندھیرا نہیں، روشنی تھی، اللہ، وہ جناب عبد المطلب کا گھر تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت ابراہیم سے لے کر عبد المطلب اور عبداللہ تک پاکیزہ، مطہر اور منور لوگوں کا گھر تھا۔ بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابرا آیا اور اس نے اونٹ لے لیے
تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا ہمارے اونٹ دے دو. نے کہا میں کعبے کا قبضہ کرنے آیا ہوں, اس کو گرانے آیا ہوں. کہا کعبے والا جانے اور تم جانو ہمیں اونٹوں سے سروکار ہے. اویس بھائی یہ ذرا غور کیجئے, وہ اونٹ کیوں مانگے تھے جناب عبد المطلب نے؟ وہی اونٹ سارے کے سارے ولادت مصطفیٰ پر ذبح کر کے 3 دن تک پورے مکہ پورے عرب والوں کو کھلائے تھے. اس لیے کہا تھا مجھے اونٹ دے دو, مجھے اونٹوں سے سروکار ہے, کیونکہ جس کی ولادت کی خوشی میں یہ ذبح کروں گا وہی کعبے کو پاک کر دے گا, وہی کعبے کو منور کر دے گا. تو نبی علیہ السلام کے اختیارات اتنے ہیں. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب فصوص الحکم اور دیگر آپ کی کئی کتابیں, وہ فرماتے ہیں کہ سارا نظام عالمین مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چل رہا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابت قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ذرا سوچئے کہ نبی علیہ السلام شاہد بھی ہیں, مبشر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں. کیا ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا گواہ بنا دیا. کل قیامت کے دن فلاح اور کامیابی حضور کی گواہی پر منحصر ہوگی. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام, آپ دیکھیے کہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ وہ درخت چل کے آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا. نبی علیہ السلام انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں, وہ درخت جڑوں سے اکھڑ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال ہوتا ہے, وہ پتھر پڑا ہوا ہے پانی کے اس پار, آپ اسے کہیں وہ تیرتا ہوا آ جائے. پانی پر کوئی لکڑی تیرے, کوئی اور چیز تیرے, یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن آج بھی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ پتھر کو جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ تہ میں چلا جائے گا. لیکن اتنا بڑا پتھر نبی علیہ السلام کے اختیار سے وہ پانی پر تیرتا ہوا قدمان مصطفیٰ میں آ گیا. نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. تمام صحیح ترین روایات سے ہم تک بات پہنچی ہے. پہلے انبیاء کو بھی اللہ نے معجزات عطا کیے, میرے اور آپ کے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے. اویس بھائی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا, قرآن حضرت موسیٰ کی بابت کہتا ہے پتھر سے پانی نکلے. یہ معجزہ ہے صاحب, موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو لاکھوں سلام. لیکن پتھروں سے پانی نکلتا ہوا جب میں ٹرائبل ایریا جاتا ہوں اور جب میں اوپر جناب یہ خنجراب ٹاپ کی طرف جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پتھروں سے پانی آ رہا ہے. مری سے لے کر اوپر تک چلے جائیں تو کہیں پتھر سے پانی نکلتا ہے, کہیں کہاں سے. یہ عقل انسانی میں آ سکتا ہے کہ پتھر سے پانی نکلے, لیکن جناب موسیٰ 12 چشمے نکالیں تو یہ معجزہ ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری کر دیے. اور صاحب آپ اختیار کی بات کرتے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, قرآن نے کہا ہے. اور یہاں اس کا جو سیاق ہے وہ یہ ہے تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ جب کہا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, آپ رسولوں میں سے رسول ہیں, تو پروردگار عالم نے جب یہ فرمایا تو سننے والے کے ذہن میں یہ بات آئی اور بھی رسول ہیں, یہ بھی رسول ہے, تو شاید کوئی برابری کا مرحلہ ہوگا. نہیں صاحب, امان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تلک اس میں اشارہ ہے, اور اس میں اشارہ یہ مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ کہ حضور سے یہ کہا جا رہا ہے یہ جو رسولوں کی بزم سجی ہے, یہ جو رسولوں کی انجمن ہے, ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرنے والے اپنے اپنی محبتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہاں فضیلت آدم سے عیسیٰ کے درمیان ہے. حضور علیہ السلام جدا کھڑے, اس وقت اللہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے حبیب یہ رسولوں کی جو انجمن ہے, اس وقت جیسے رب دیکھ رہا ہے ویسے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. یعنی رب اور مصطفیٰ سارے رسولوں کے درجے رب بتا رہا ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کی عظمت کا. آپ کے اختیار کا مقام یہ ہے جو نبیوں کو ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا, جو ولیوں کو ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا, جو ابو بکر سے لے کر جناب محمد بن ابی بکر تک سب کو ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا. مجھے اور آپ کو روشنی مل رہی ہے تو در مصطفیٰ سے مل رہی ہے. ایک بھرمار رکھتا ہوں, اور حقیقت
یہی ہے کہ جو کچھ بھی ملا وہ فخر موجودات سے ملا، مقصود کائنات سے ملا، خود کائنات کو وجود بھی آپ سے ملا، اور صرف یہی نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی معرفت بھی آپ سے ملی ہے۔ شاید یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خود حق تعالیٰ بھی اپنی ذات کا تعارف نہ کراتا اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے، اگر آپ مرسل نہ ہوتے، اگر آپ پیغام پہنچانے والے نہ ہوتے۔ مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں علامہ صاحب کہ بہت سارے لوگ، گویا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو عالمین کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ خدا نے کھول دیا، پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اس سے کچھ نہیں رکھا ہوا، ہم ولادت منا کے کیا مارکہ حاصل کر لیتے ہیں، ان جشن میں، ان بہاروں میں، ان محفلوں میں، ان نعتوں میں، ان گلزاروں میں کوئی عمل نہیں رکھا ہوا، اس کا کوئی اجر نہیں۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرام منا رہے ہوتے۔ دیکھیے جی، اعتراض کرنے والے کو اگر اس خوشی کی اہمیت کا معلوم ہو جائے تو وہ معترض ہونے کے بجائے خود منانے والا بن جائے۔ واہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض ہیں وہ خود سیرت النبی کے عنوانات سے محافل اور جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے اور جشن ولادت منانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل ہوئی، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی باندی سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، اور پھر اس باندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خواتین نے دودھ پلایا، جن ماؤں نے دودھ پلایا، اس میں سے ایک آزاد کردہ باندی ابو لہب کی سویبہ بھی ہے۔ اور پھر یہ جب مر گیا تو خواب میں اس کو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور پھر اس کو بری حالت میں دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارے؟ تو اس نے کہا تمہارے بعد میں نے کوئی خیر نہیں پائی، لیکن یہ ہے کہ پیر کا جب دن آتا ہے تو مجھے ان انگلیوں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر محدثین کرام جب شرح لکھتے ہیں تو جناب ایمان کو جلا مل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی دولت اور اتنا خوبصورت عمل ہے کہ کافر بھی اگر خوشی ولادت مصطفیٰ کی مناتا ہے تو اس کو بھی اللہ انعام دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اس انگلی سے اس نے سوائے اس کے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا کہ سویبہ کو حضور کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک کافر بھتیجا مان کر خوشی میلاد کی منائے، نبی مان کر تو اس نے نہیں منائی تھی، لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والے تم نبی اور رسول مان کر، خاتم المرسلین مان کر ولادت اور میلاد کی خوشی مناتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ علم و معرفت عطا فرمائے۔ جناب حضرت ام ایمن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، پروگرام میں لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ خواتین و حضرات آپ نے جانا نہیں ہے، اس بزم میں آپ نے شامل رہنا ہے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عزیزان من، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ یہاں بہت سارے پیغامات بھی مجھ تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ تمام حضرات چاہتے ہیں کہ آج کی اس بزم کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پر رونق بنایا جائے، مگر ساتھ ساتھ یہ جو علم و حکمت کی باتیں چلتی ہی رہیں۔ ہم ضرور وسیم عباسی صاحب کو زحمت دیں گے کہ آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے طور پہ پیش کی جائے، مگر مفتی نوید عباسی صاحب جو کہ علامہ صاحب نے یہ موضوع بہت ہی آسن انداز سے نبھا کے زیر بحث لانا پسند فرمایا، اور میں نے سوال بھی اس حوالے سے پوچھا تو آپ نے وضاحت کر دی کہ جو معترض افراد ہوتے ہیں دراصل وہ سیرت کو ظاہر ہے قابل عمل سمجھتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ جشن تو منانے جیسا ہی ہوتا ہے، اور صرف ہم ہی نہیں، کائنات کا ہر ذرہ جشن منانا چاہتا ہے، منانے میں پوری کی طرح مگن رہا ہے، اور آج ہی نہیں اس سے قبل بھی سیرت رہی ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سے افراد تاریخی پہلو میں جا کر اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تو یوم وصال بھی ہے، اور پھر ولادت کی تاریخ میں تھوڑا سا شک بھی موجود ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بہت خوبصورت سوال آپ کا۔ ایک تو یہ کہ ولادت کی خوشی کرنا یہ ماحول یہ بتاتا ہے کہ سنت الہیہ ہے،
جس لمحے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آج ماہرین یہ کہتے ہیں، علماء کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت مکتبہ فکر اہل محبت کی بات نہیں کر رہا، ماہرین غیر مسلم کہتے ہیں آج سے 1450 سال پہلے اس زمین پر شرق سے غرب تک ہر جگہ پر بیک وقت بہار آئی تھی، اور وہ بہار نبی علیہ السلام کے ولادت کے زمانے میں آئی تھی، بغیر بارش کے سبزہ اگ گیا تھا، یہ سب کچھ ہوا۔ باقی جو آپ نے سوال کیا کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وصال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک تو اسناد سیاح سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ 3 ربیع الاول ہے، 4 ہے، بعض میں 13 ربیع الاول کا بھی تذکرہ، ہم مان لیتے ہیں کہ مان لیا ہم نے 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صبح قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اور ہمارے ہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال پر انوار کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس دن وصال ہوا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ولادت کے باب میں بھی یہ جو 9 ربیع الاول کا کہتے ہیں، جو 2-3 ربیع الاول کا کہتے ہیں، پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں چلو جی ہم اس پہ آ جاتے ہیں، مان لیا آپ کہتے ہیں 12 کو نہیں، تو آپ 12 کو مت منائیں، ہمارا کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، آپ 3 ربیع الاول کو میلاد منا لیں، یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کس کو نہیں ہوتی؟ ہم خرافات جتنی بھی میلاد میں ہوتی ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر عورت اور مرد کا اختلاط ہوگا جلوس میں تو یہ قطعاً درست نہیں ہے، گانا اور گانے کی طرز پر نعت کا ہونا اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، ڈھول ڈھماکے کا، آپ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آپ باہر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ہوں یا دیگر بزرگ، انہوں نے پورا طریقہ متعین طور پر بتا دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اپنے دارالعلوم کا 100 سالہ جشن منانا جائز ہے اور حضور علیہ السلام کی آمد کا 1400 سال بعد جشن منانا جائز نہیں ہے؟ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں ویس بھائی، کون نہیں منائے گا؟ نبی علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، 8-9 سال برس کی عمر ہے، تو نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی حضور کے تذکرے ہو رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد کا اعلان پہلے ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، ہر نبی اپنے زمانے میں یہ کر رہا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے چچا آپ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضرت ابو طالب کہتے ہیں وَأَبْیَضُ یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْیَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، مدینے سے جب حضور باہر جاتے، چلے پہلی دفعہ تو حضور آئے تھے مدینے رہنے کے لیے، تو مدینے کے لوگوں نے خوشی منائی، یہ چلتے چلتے میں لازمی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضور جب جہاد پہ جاتے، کسی سفر پہ جاتے، واپس آتے تو اہل مدینہ پھر خوشی مناتے۔ کیوں مناتے؟ قبیلہ بنو نجار کی بچیاں گا گا کے کہتی کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑوسی ہو گئی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور حضرت جناب عباس بن عبد المطلب کھڑے ہو کر کہتے ہیں من قبل آتف میں عید کے حوالے سے ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، آخری دقیقہ میرے پاس رہ گیا، مجھے نعت بھی لینی ہے، مگر حضرت عید کا جملہ جو استعمال ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عید تو صرف 2 ہی ہوتی ہے، عید میلاد النبی کیا ہے؟ میں آپ کے سابقہ سوال کو اس سوال سے جوڑ کر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر خوشی منانا یہ خود رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کی ولادت اس کائنات کی عظیم ترین خوشی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے، بے شک، اور آپ کا تشریف لے جانا یہ مصائب میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور مصیبت قیامت صغریٰ ٹوٹ گئی تھی صحابہ پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں جشن نہیں منایا تھا، بلکہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول آیت قرآنی پڑھی تو صحابہ نے کہا میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی نازل ہو رہی ہے۔ تو مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے اور نعمت کے ملنے پر خوشی منائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یوم وصال بھی ہے، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں اگر کسی کی وفات اور رحلت پر سوگ ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہے، اللہ اکبر، اور فقہاء نے تعزیت 3 دن گزر جانے کے بعد کرنے کو بھی مکروہ لکھا، اللہ اکبر، کہ اس سے غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا آپ
کا وجود مسعود نعمت الہی ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ ربک رَبِّكَ فحدث، فَحَدِّثْ، لقد من اللہ علی اور اللہ المؤمنین۔ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جی۔ اللہ کا فضل اور رحمت ہو جی۔ تو انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ حضور فضل بھی ہیں جی۔ اور رحمت، فضل کبیر ہیں جی۔ اور رحمت للعالمین۔ میں علامہ صاحب کے انتہائی جہاں شکر تک گزار۔ تعلق ہے عید کا تو میں عرض کر دیتا ہوں مختصراً کہ یہ جو کانسیپٹ ہے عید اصل میں کہتے ہیں خوشی کے موقع کو، ایسا ہی ہے۔ تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو مشہوری ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ دو نعم البدل ایام ٹھیک ہے، کے دن تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے 2 دن وہ عید کے اپنے منائے کرتے تھے، میلہ لگاتے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر دن تمہیں عطا نہ کر دوں؟ جی جی جی، تو یہ بھی حضور کی عطا ہے۔ اللہ اکبر، تو ان اللہ کی اکبر۔ عطا جب عید کا دن ہو سبحان سکتی اللہ۔ ہے تو ان کا آنا پھر عید کا دن بھائی کیوں نہیں ہو اسی سکتا؟ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں وسیم بازی صاحب گزارش کروں گا کہ ہم نبی علیہ پروگرام السلام کو آگے بڑھائیں نعت سے۔ اویس بھائی، ہم نبی علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر، زندہ جان کر ان کا میلاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، فاطمہ و علی حسین و حسن، فاطمہ و علی حسین و حسن، نور سارے حضور آپ سے ہیں، سب نظارے حضور آپ سے ہیں، سب نظارے حضور آپ سے ہیں، کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے